السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ سید خالد کو پتہ چلا کہ اسے خدا نے ایک ایسی طاقت عطا کی ہوئی ہے جس کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا تو اس شخص کا ماضی اور مستقبل دونوں جان لیتا تھا۔ کہتے ہیں زندگی اور موت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ ہاتھ پکڑ کر یہ بھی جان لیتا تھا کہ اس شخص کے پاس اور کتنی زندگی ہے۔ جب سے اسے پتہ چلا کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر سب کچھ جان سکتا ہے تو اسے لگتا تھا کہ اب وہ پاگل ہو جائے گا۔ وہ ہر وقت دعائیں کرتا تھا کہ اسے موت آ جائے۔ وہ رب کے کاموں میں دخل اندازی کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اللہ پاک کے ہر کام میں ایک مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی اس کرم نوازی سے پہلے سید خالد ایک آوارہ لڑکا تھا۔ سارا دن گھر سے باہر رہنا، لڑکیوں کو تنگ کر ان کی عزتوں سے کھیلنا صرف نام کا ہی سید تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو ایسے کمالات عطا کرتا ہے کہ ہر دیکھنے والی آنکھ دنگ رہ جاتی ہے۔ جبکہ سید خالد خود بھی حیران تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ اگر کسی سے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ پکڑتا تو اس کی ساری زندگی کھل کر سامنے آ جاتی، اس کے دکھ، خوشیاں اور اس کی موت بھی۔ سید خالد اب ہر وقت اپنے کمرے میں رہتا، 5 وقت کی نماز پڑھتا، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا تھا، ہر وقت رو رو کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا، اور پھر آخر وہ دن آ گیا جہاں سے اس نے اپنی طاقت کا استعمال شروع کرنا تھا۔ ہر طرف بارش کا پانی ہی نظر آ رہا تھا، چاند بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ بادل زور سے گرجتے اور پھر چاند سامنے آ کر پانی پر اپنی روشنی ڈالتا، اور پھر بادل زور سے گرجتے۔ اس خوفناک موسم میں ایک خوبصورت حسینہ ایک قبر کھود رہی تھی، جس میں شاید آج ہی کوئی مردہ دفن ہوا تھا۔ اس پر نہ تو بادلوں کی گرج اثر کر رہی تھی اور نہ ہی چاند کی روشنی۔ سید خالد بھاگ کر اس کے پاس آیا ہی تھا کہ چہرے کی طرف دیکھ کر ڈر سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ سید خالد جاگتے ہی بیڈ سے اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد واش روم سے باہر آ کر کھڑکی کھول کر دیکھا تو وہی بادلوں اور چاند کی آنکھ مچولی اور بادلوں کی زوردار گرج۔ وہ سمجھ گیا تھا رب اس سے کچھ چاہتا ہے، اور پھر اس نے وضو کیا، سائڈ ٹیبل کے دراز سے لائٹ نکال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ قبرستان میں وہی خوفناک منظر تھا، اور سید خالد بھی بارش کے پانی میں ویسے ہی بھاگ رہا تھا جیسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ سید خالد جب اس خوبصورت حسینہ کے پاس آ کر رکا ہی تھا کہ بادل اور زیادہ خوفناک آواز میں گرجنا شروع ہو گئے۔ اسی وقت بادلوں سے پانی کے بجائے خون کی بارش ہونا شروع ہو گئی، اور بادلوں کی گرج کے ساتھ اور بہت سی خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ خون کی بارش سے سید خالد کے سفید کپڑے لال ہو رہے تھے۔ اس اچانک تبدیلی سے وہ ڈر گیا، لیکن اسی وقت سید خالد کے کان میں آواز آئی، روکو اسے، نہیں تو آج وہ ہونے والا ہے جو شاید ساری دنیا کو برباد کر دے گا، کیونکہ اس حسینہ نے اگر یہ مردہ نکال لیا تو سمجھو اس کا ہاتھ لگتے ہی عمل مکمل ہو جائے گا، اور شاید وہ ہوگا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہت سے جادوگروں نے اب تک ایسے عمل کیے ہیں کہ جو خدا کو خدا سمجھ لیتے ہیں، لیکن شاید وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سب کا ایک ہی خدا ہے جو سب کو دے رہا ہے، اپنی مرضی سے ہر ایک کو اتنا ہی نواز رہا ہے جس کا وہ حقدار ہے۔ لیکن اللہ پاک کی کرم نوازی سے کچھ لوگ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں جو سچے مسلمان ہوتے ہیں، نہیں تو اکثر کمزور ایمان والے اللہ پاک کی ہی عطا کی ہوئی رحمتوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک پاک ذات ہے جو جس وقت جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ خوبصورت حسینہ نے ابھی تک قبر کی ایک ہی سلیب اکھیڑی تھی، اسی وقت سید خالد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر وہ سب ہوا جسے سوچ کر ہی سید خالد ڈرتا جا رہا تھا۔ اسی لیے تو اس نے ہاتھ سے مصافحہ کرنا چھوڑ دیا تھا، بس زبان سے ہی سلام کرتا اور دور سے ملتا تھا۔ ہاتھ میں ہاتھ آتے ہی سید خالد کی آنکھوں کے سامنے اس خوبصورت حسینہ کا ماضی چلنے لگا۔ ایک کچے سے مکان میں ایک شخص ہاتھوں میں خوبصورت ننھی سی گڑیا اٹھا کر باہر صحن میں آیا، اور چارپائی پر بیٹھی ماں کو وہ خوبصورت گڑیا دی، اور خود وضو کرنے کے لیے نل کے پاس آ کر وضو کرنے لگا۔ وضو کرنے کے بعد اس شخص نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اور ماں سے بچی کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔
وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا رہا۔ پھر 14 سال گزر جانے کے بعد اسی کچے مکان میں 3 آدمی گھس گئے، اور اس خوبصورت حسینہ جس کا نام کالی رانی تھا، شاید اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر نام رکھا گیا تھا کہ اس کو کسی کی نظر نہ لگے، لیکن کون جانتا تھا کہ آگے جا کر یہ کالی رانی کے نصیب ہی کالے ہو جانے تھے۔ کالی رانی کے سامنے اس کی دادی، ماں اور باپ کو مارا گیا۔ پھر ان تینوں حیوانوں نے اپنی حیوانیت کی ساری حدیں پار کر دی۔ صبح کا اندھیرا ابھی کچھ باقی تھا۔ وہ تینوں حیوان اسے بیڈ پر ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد صبح کی اذان کی آواز کالی رانی کے کانوں میں پڑی، جو دور کی کسی مسجد سے آ رہی تھی۔ بس کل کا دن ہی میری روشنی کا دن تھا۔ کل شام سے میں کالی رانی نہیں، صرف کالی رہ گئی ہوں۔ اب بس رانی کا وقت ختم ہوا اور کالی کا شروع۔ کسی کو بھی زندہ نہیں رہنے دوں گی، سب برباد کر دوں گی، ایک بار مجھے موقع ملے۔ کالی سوچتے ہوئے کچے مکان کے داخلی دروازے سے باہر نکل گئی۔ اب اس کا رخ سامنے کی پہاڑی سلسلے کی طرف تھا۔ وہاں کے سب لوگ کہتے تھے کہ ان پہاڑوں میں ایک جادوگر رہتا ہے، جو بھی وہاں جاتا ہے وہ اسے اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ کالی نے جب پہاڑ پر پہلا قدم رکھا تو ایک ساتھ ہی بہت سی خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور ساتھ ہی جہاں کالی نے قدم رکھا تھا وہاں سے خون کی جھیل بہنا شروع ہو گئی۔ جھیل سے نکلنے والا خون اتنا بدبودار تھا کہ اگر وقت پر کالی اپنا ناک بند نہ کرتی تو شاید بے ہوش ہو جاتی۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، لیکن کالی کو اس وقت یہ جملہ بہت غلط لگ رہا تھا، کیونکہ اس پر ایک کے بعد ایک مشکل آ رہی تھی۔ ناک کافی دیر بند رکھنے سے اب اسے اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر وہ کچھ دیر اور نہ کھولتی تو شاید بدبو سے بے ہوش ہو جاتی۔ لیکن اسی وقت تیز رفتار میں ہوا کا طوفان آ گیا، جس نے کالی کو بہت چکرایا، یہاں تک کہ اس نے سر 2-3 بار ایک درخت کے مضبوط تنے کے ساتھ مارا تھا۔ اس وقت کالی نیم بے ہوشی کی حالت میں خون کے اندر الٹی لیٹی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے خون اس کے منہ میں بھی داخل ہو رہا تھا۔ کالی نے آنکھیں کھولتے ہی اپنے سامنے ایک سیاہ لباس میں بابے کو دیکھا، جو آگ کے قریب بیٹھ کر عمل کر رہا تھا۔ ویسے کہتے ہیں کہ آگ کی اور انسان کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ لوگ تو ایسے بھی قسمت والے ہوتے ہیں جن سے آگ کو پیار ہو جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے اس وقت کالی کو لگ رہا تھا کہ آگ کو اس سیاہ پوش بابے سے محبت ہے۔ شیشم کے درخت کے گرد بنا گول چبوترا دیکھ کر کالی وہاں آ کر بیٹھ کر بابے کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن دن سے رات ہو گئی، پر بابے نے نہ ہی کہیں دیکھا اور نہ ہی جگہ تبدیل کی۔ کالی اب بھوک کا سوچ رہی تھی کہ اس کے سامنے ایک ٹرے میں 2 روٹیاں، پہاڑی کیکر کی پھلیوں کے اچار کے ساتھ تازہ پانی کا گلاس دیکھ کر بھوک چمک اٹھی۔ کالی نے بھاگ کر جلدی سے ساتھ والے پہاڑ کی جھیل کے پانی میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ ساری جھیل لال خون کی طرح ہو گئی، لیکن بھوک کی وجہ سے کالی نہ دیکھ سکی۔ لیکن کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں پر جمے ہوئے خون کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اسی وقت کالی نے خوبصورت حسینہ کی جگہ ایک خوفناک شکل اختیار کر لی۔ اس کے ہونٹوں سے خون بہنا شروع ہو گیا، جسے اس نے پینا شروع کر دیا۔ یہاں سے کالی کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ 2 سال میں کالی نے جادو کا اتنا علم حاصل کر لیا تھا کہ وہ جہاں چاہتی تھی پھول اگا دیتی تھی، جہاں چاہتی تھی جھیل چلا دیتی تھی۔ آخر ایک دن اسے سیاہ پوش بابے نے بتایا کہ تمہیں اپنے کسی بزرگ کو مارنا ہوگا تاکہ تم بھی اپنا عمل پورا کر سکو اور دنیا سے کھیل سکو۔ میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، ایک تو ہی ہے، چل دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ کالی سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے ہاتھ میں خنجر آ گیا، اور پھر کالی نے اپنی پوری طاقت سے خنجر سے وار کیا، لیکن عین وقت پر بابا گھوم گیا اور خنجر کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، اور پھر اس بابے کے ہاتھ سے خون کا فوارہ ایسا جاری ہوا جس نے دریا بنا دیا۔ کالی خود کو بچانے کے لیے وہاں سے بھاگی اور پہاڑوں سے بہت دور آ گئی۔ اس کی ساری طاقت بابے کے ہاتھ میں موجود خنجر میں تھی۔ اپنے ہونٹوں سے نکلا خون پی پی کر کالی کو خون پینے کی عادت ہو گئی تھی۔ پھر کالی نے محسوس کیا کہ اگر وہ 20 زندہ اور 20 مردہ لوگوں کا خون پیے گی تو اسے اس کی ساری طاقت واپس مل جائے گی، اور آج آخری مردہ تھا۔ سید خالد نے آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے ایک خوفناک قسم کی لڑکی دیکھی تو حیران ہو گیا۔
لیکن سید خالد نے پوری طاقت کے ساتھ اس کے منہ سے وہ ماسک اتارنے کے لیے ہاتھ میں پکڑ کر کھینچا تو ربر بینڈ کی طرح کالی کا سارا منہ آہستہ آہستہ سید خالد کی طرف آنے لگا، لیکن سید خالد نے جلدی سے ماسک کو چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ سید خالد کچھ سوچتا، ایک بار پھر سے خون کی بارش اور خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ سید خالد نے جلدی سے اپنی شرٹ اتاری اور کالی کے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ کوئی بھی جادوگر پیدا نہیں ہوتا، اسے ہم بنا دیتے ہیں۔ ہم اس کی زندگی میں ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے اور دوسروں سے اپنا بدلہ لینے کے لیے جادو کا سہارا لیتا ہے، جبکہ کچھ کو ہم لوگ ایسے خواب دکھاتے ہیں جن کی تکمیل کے لیے وہ جادو کا سہارا لیتے ہیں۔ سید خالد کے گھر میں داخل ہوتے ہی کالی کا چہرہ بدل گیا تھا۔ وہ پھر ایک خوبصورت حسینہ بن گئی تھی۔ سید خالد اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے آیا، جہاں سے اس کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر بیڈ کے اوپر باندھ دیا۔ کالی بیڈ پر لیٹی اتنا سکون محسوس کر رہی تھی جو پچھلے 2 سال سے اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ جادو کا علم سیکھنے کی چاہ نے اسے اس کی نیند تک چھوڑ دیا تھا۔ کالی کی بس ایک ہی چاہت تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے تینوں قاتلوں سے بدلہ لے لے۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ بیڈ کے کچھ فاصلے دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھتے ہی سید خالد نے سوال کیا۔ میں اپنے ماں باپ اور اپنی عزت کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ امید بھری نظر سے سید خالد کی طرف دیکھ کر کالی نے جواب دیا۔ پھر کافی دیر باتیں کرتے رہے اور پھر فجر کی اذانیں ہونا شروع ہو گئی۔ سید خالد نے اسے بھی نماز کو کہا، لیکن اس کا جواب، میں اس وقت کلمہ پڑھوں گی اور نماز ادا کروں گی جب میں ان تینوں کو نہ مار دوں۔ میں ان کو ایسے مارنا چاہتی ہوں کہ وہ بھی میری طرح نہ زندہ رہیں اور نہ مریں، بس ان کی سانسیں چلتی رہیں۔ رانی، تم اگر چاہو تو ابھی کلمہ پڑھ لو، ضروری تو نہیں کہ ضد ہی کرنی ہے۔ کہا تو ہے تینوں قاتل آپ کے سامنے ہوں گے، تم مجھ پر اعتبار تو کرو۔ تم نے اعتبار کیا ہے مجھ پر؟ اگر کرتے تو اب تک میں ان رسیوں میں نہ بندھی ہوتی، بلکہ آپ سے پہلے غسل کر کے نماز ادا کرتی۔ لیکن کوئی بات نہیں، تم ڈر رہے ہو کہ کہیں میں بھاگ نہ جاؤں، لیکن تم فکر نہ کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی کہ اچانک ہی بیڈ خالی دیکھ کر سید خالد سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پھر کافی دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلا تو اپنے کپڑوں میں کالی کو دیکھ کر حیرت سے سید خالد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کافی دیر حیرت سے دیکھتا رہا اور پھر خود واش روم میں چلا گیا۔ جب باہر آیا تو جائے نماز پر کالی کو نماز ادا کرتے دیکھ کر سید خالد کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس وقت وہ مسجد کی طرف جا رہا تھا، جبکہ تینوں کی تصویریں اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، لیکن سید خالد سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کہاں ہوں گے۔ اتنے میں مسجد آ گئی۔ سید خالد نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کے لیے اس کے ہاتھ اٹھ گئے۔ اے میرے خالق و مالک، میرے گناہ معاف فرما۔ مجھے نہیں معلوم یہ میرے کس گناہ کی سزا ہے کہ میں خود لوگوں کو دکھ دینے والا ان کے درد کو محسوس کر رہا ہوں۔ ان کے گزرے ہوئے دنوں کے دکھ اور آنے والے غم کو دیکھ کر میں ان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ میرے مالک تو رحیم ہے، کریم ہے، تو ہی ہے سب کے دکھ درد دیکھ سکتا ہے۔ اے مالک، میں اتنا مضبوط نہیں ہوں کہ سب کے دکھ دیکھ سکوں۔ میرے مالک، تو مجھے ایک عام انسان بنا دے، بس یہ کالی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں اس کو زندگی کی طرف لانا چاہتا ہوں، اس کو پیار دے کر اس کو اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ میرے مالک، تو بہت کریم ہے، اپنا کرم کر اور مجھ جیسے گنہگار بندے پر اتنی کرم نوازی نہ کر کہ میں بھی اپنا راستہ بدل لوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور گناہ ہو، میں پہلے ہی بہت سے گناہ کر چکا ہوں۔ دعا کے دوران سید خالد کی آنکھوں سے اتنے آنسو گرے تھے کہ اس کی گود ساری گیلی ہو گئی تھی۔ اسی وقت تکبیر اولیٰ اللہ اکبر کی آواز آئی تو سید خالد بھی اندر آ گیا اور دائیں طرف کی پہلی صف میں نماز ادا کی۔ نماز کے بعد سید خالد کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ پھر کافی دیر ہاتھ دعا کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں اٹھے رہے اور پھر سید خالد مسجد سے ایک نئی طاقت کے ساتھ باہر آیا تاکہ تینوں قاتلوں سے بدلہ لے سکے، کالی کی زندگی میں بھی سکون آ جائے۔ عورت سب کچھ معاف کر دیتی ہے لیکن اپنی عزت کے قاتل کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ ضروری نہیں کہ کسی کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اس کو مارا جائے، اس کو قید رکھا جائے۔ کبھی کبھی ہماری زبان سے نکلے 2 محبت بھرے جملے بھی کسی کو صحیح کر سکتے ہیں، جیسے سید خالد کے محبت بھرے جملوں نے کالی پر اثر کیا اور وہ رات ہی رات میں سب جادوئی کام چھوڑ کر اس کی ہو گئی۔
یہ نہیں تھا کہ سید خالد اور کچھ کر نہیں سکتا تھا، لیکن جو پیار سے مان جائے تو کیا چاہے منانے والے کو۔ سید خالد کی ماں شمائلہ بیگم کو اور کچھ سمجھ نہ آیا تو ناشتے کے بعد امام مسجد کو بلوا کر کالی کی اجازت سے دونوں کا نکاح کروا دیا اور کالی رانی کا نام تبدیل کر کے فاطمہ رکھ دیا۔ خالد بیٹا، ہم سید لوگ ہیں، اس لیے اب تم دونوں جہاں بھی جاؤ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تم پہلے ہی بہت سی غلطیاں کر چکے ہو، اب میں چاہتی ہوں تم کوئی اور غلطی نہ کرو۔ یہ کہتے ہی شمائلہ بیگم اور باقی گھر والوں نے دونوں کو رخصت کر دیا۔ اب سید خالد اور فاطمہ دونوں وہاں جا رہے تھے جہاں فاطمہ کے ماں باپ کا گھر تھا۔ 2 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد وہ دونوں ایک شاندار محل کے سامنے کھڑے تھے جس کا دروازہ بہت ہی بڑا تھا، جس پر فاطمہ کے چچا کا نام سونے کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ فاطمہ نے چوکیدار کو بتایا کہ وہ دونوں یہاں کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ کوئی اور بات کرتی، ایک دم آسمان پر بادل چھا گئے اور پھر گرج چمک کے ساتھ ہی خون کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ فاطمہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئی، جبکہ سید خالد نے بڑے دروازے کے سامنے ہی 2 نفل ادا کیے اور اللہ پاک سے مدد کی درخواست کی۔ ایک دم خوفناک زلزلہ آیا اور پھر جانے کہاں سے وہ تینوں جہنمیوں نے فاطمہ کے ماں باپ اور دادی کے قتل کے ساتھ فاطمہ کی عزت کا قتل کیا تھا سامنے آ گئے۔ بادل جھٹ سے ایسے غائب ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں۔ سید خالد نے باری باری سب سے سلام لینے کے لیے مصافحہ کیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ تینوں وہی ہے۔ سید خالد نے آنکھ کے اشارے سے فاطمہ کو بتایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتے، فاطمہ نے ہوا میں ہاتھ اٹھایا تو اس کے ہاتھ میں خنجر آ گیا اور باری باری تینوں کی گردنیں اڑا دی۔ خالد، میں سوچ رہی ہوں اس رات زمین کیوں نہ پھٹی، آسمان سے پتھروں کی بارش کیوں نہ ہوئی؟ کیا وہ سب ایک خوفناک خواب بھی تو ہو سکتا تھا؟ لیکن جانے کیوں اس مالک کی کیا رضا تھی کہ ان تینوں نے 2 سال 6 دن زندہ رہنا تھا۔ فاطمہ سر پکڑ کر بیٹھی سید خالد کو بتا رہی تھی، یہ تینوں میرے باپ کے سگے بھائی اور میرے چچا ہیں۔ پھر فاطمہ نے سید خالد کے کندھے پر سر رکھا